السلام علیکم GMY کے نیوز کے ساتھ میں ہوں شہزاد نواز، تحریک انصاف کے سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، آصف علی زرداری صاحب کی تقریر کیا واقعی روایتی تقریر تھی جس کی وجہ سے تحریک انصاف نے اتنا شور شرابہ کیا، یا پھر کچھ لگتا ہے آپ کو ہٹ کے تھی؟ دیکھیں، سب سے پہلے بات یہ ہے، میں نے ان کی تقریر سنی نہیں۔ ان کی تقریر میں ایک ایشو کا ذکر جو بعد میں نے دیکھا ہے، وہ کسی حد تک اس کو ریزالو ہونا چاہیے، وہ ہے پانی کا ایشو۔ پانی کا ایشو اس تقریروں سے نہیں ہوگا۔ جب آپ ایک ایسی میٹنگ کی صدارت کر رہے ہوں گے جہاں پہ آپ سب لوگوں کو کہتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ اگر اسٹیبلشمنٹ والے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ ان کے ڈر کی وجہ سے آپ نے کہا کہ ہاں جی کینالز نکال لو، سب کچھ کر لو، پھر ادھر آ کے تقریر کرتے ہیں، تو یہ دوغلے انسان کی نشانی ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو جھوٹ بولتا ہے، یہ وہ آدمی جو بے ایمانی کرتا ہے، یہ وہ آدمی جو مکاری کرتا ہے۔ اور اس سے پہلے میرے خیال میں وہ کون سا صحافی تھا، مجھے نام بھول گیا، جنہوں نے ابھی پچھلے دنوں وہ بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے پٹاروں سے کن کن لوگوں کو کس طریقے سے نکالا تھا۔ اس میں آصف علی زرداری صاحب کا بھی نام تھا۔ نہیں، یہ بتائیں کہ تحریک انصاف چاہے سڑکوں پر ہو یا پارلیمنٹ میں ہو، سینٹ میں ہو، احتجاج کرتی ہے، شور شرابہ کرتی ہے، پروٹیسٹ کرتی ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، سنوائی نہیں ہو رہی، تو فائدہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ پھر اس سے کچھ نہیں ہے۔ آپ کو اگر آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو تو آپ اس کے خلاف احتجاج کرتے رہتے ہو، چاہے سنوائی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ اگر آپ کو انصاف نہیں مل رہا، آپ اس کے خلاف جاتے رہتے ہو، کبھی ایک کورٹ سے دوسرے کورٹ سے، دوسرے کورٹ سے تیسرے کورٹ میں، تیسرے کورٹ سے چوتھے کورٹ سے نہیں ہوتا، تو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگتے رہتے ہو کہ یا اللہ ان لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، یا اللہ ان کو تو وہ کر دینا۔ تو آپ اپنی کوشش کرتے رہتے ہو۔ اس کا جو رزلٹ ہے نا، وہ آپ کے ہاتھ میں یا میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میرے ہاتھ میں کوشش کرنا، میں کوشش پوری کر رہا ہوں، ایمانداری سے کر رہا ہوں۔ میں بتا رہا ہوں کہ سینٹ جو ہے نا ڈیولی کانسٹیٹیوٹڈ نہیں ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر جو 26ویں ترامیم ہے یہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ ہر ایک چیز یہاں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ آج بھی پاکستان ترقی نہیں کر رہا، الٹا اور نیچے جا رہا ہے، لیکن یہاں پہ سب جھوٹ بول رہے ہیں ہر چیز۔ اور میں آج بھی بتا رہا ہوں کہ جتنے صحافی ہیں، جس طریقے سے ان کا منہ بند کیا جا رہا ہے، ان کو جاب سے نکلوایا جا رہا ہے، میں بتا رہا ہوں یہ، لیکن نہ آپ لوگ اپنے صحافت کے لیے کھڑے ہو رہے ہو، نہ کوئی اور کھڑا ہو رہا ہے۔ اس کی صرف وجہ ایک ہے کہ لوگوں کا ایمان اب مضبوط نہیں ہے اور لوگ بزدل ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کا ایمان پورا نہیں ہوتا ہے، آپ کے اندر خوف آ جاتا ہے۔ آپ نے صحافیوں کی بات کی کہ صحافت کے لیے نہیں کھڑے، اور یہ بتائیں کہ تحریک انصاف اس وقت کس کے قبضے میں ہے؟ تحریک انصاف کسی کے قبضے میں نہیں ہے۔ تحریک انصاف قبضے میں آ نہیں سکتی، یہ اتنی کیوں نہیں آ سکتی؟ نہیں آ سکتی۔ اگر نہیں آ سکتی ہوتی تو ہمایوں محمد اس وقت جو ہے وہ کسی عہدے میں ہوتا، اس کے پاس 20 سال ہو گئے ہیں، اور جو 1 سال بھی جن کو نہیں ہوا وہ بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں۔ دو تین وجہ ہمایوں کسی نہ کسی قبضے میں ہے۔ ہمایوں اس وجہ سے کوئی عہدہ لینا بھی نہیں چاہتا، ورنہ مجھے 2018 میں خان صاحب نے خود کہا تھا کہ کیا چاہیے، میں نے کہا کچھ نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے مجھے عہدے نہیں چاہیے، میں ایک قسم کا آپ یہ سمجھ لیں میں آیا بھی ٹیکنوکریٹ اسٹریٹ پر ہوں، میں نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے۔ میرے پاس کوئی ایسا ذرائع انکم نہیں ہے کہ جو میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہ کام کر لوں۔ میں نے اپنا گھر چلانا ہے، میں ساری چیزیں چلانی ہے، حق حلال کمانا ہے، میں نے بے ایمانی نہیں کرنی۔ تو مجھے اگر کوئی عہدہ مل بھی جائے تو میں شاید عہدہ نہ لوں۔ اور جس دن میرے پاس اس طریقے سے ہو گیا کہ میں اپنا سسٹم چلا سکا، اس دن شاید میں فل ٹائم آ جاؤں گا۔ یہ جو کام ہوتا ہے یہ فل ٹائم ہوتا ہے، بہت ذمہ داری کا کام ہوتا ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں۔ وہ ہر جگہ یہ ہوتا ہے، ہر جگہ پہ خوش آمدی آگے آتے ہیں، جو ہر جگہ دیکھیں یہ یاد رکھیں، اچھے اسٹوڈنٹ اور جو نالائق اسٹوڈنٹ ان میں فرق ہوتا ہے۔ اچھا اسٹوڈنٹ کسی ایگزامینر کے پاس نہیں جاتا، وہ محنت کرتا ہے اور اس کے بعد اپنے امتحان دیتا ہے۔ جو نالائق اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ جو ایگزامینر ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ انویجیلیٹر کون آ رہا ہے، اس کو جا کے کھلا پھلا رہا ہوتا ہے۔ تحریک انصاف میں جتنی بھی تقرریاں ہوئی ہیں اب تک میرٹ پہ ہوئی ہیں؟ میں زیادہ تر میرٹ پہ ہوئی ہیں، اکا دکا ادھر ادھر ہو جاتی ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ KP کے میرٹ پہ ہیں، علی گنڈا میرے خیال میں ہی از ون آف دا چوائسز کہ جن کا نام آنا چاہیے تھا، اور بھی نام آنے چاہیے تو ان کا نام آنے تھا۔ میرے خیال میں اس سچویشن میں مے بی ہی واز اے گڈ چوائس۔ نہیں تو پھر خان صاحب ان سے خوش کیوں نہیں ابھی؟ دیکھیں بات ہی ہو جاتی ہے، میں بہت اچھا، بابر اعظم ایک بہت اچھی چوائس ہے کرکٹ کی، لیکن ہم لوگ آج اس سے خوش نہیں ہیں کیونکہ وہ پرفارم نہیں کر سکے۔ بعض دفعہ یہ ہو جاتے ہیں ہر ایک کی پرفارمنس جو ہوتی ہے نا اکارڈنگ ٹو سرٹن انڈیکیٹرز دیکھی جاتی ہیں۔ اب علی امین، اچھا میں اس کے وجہ KP نے پچھلے ان 1 سال میں جو چیزیں اس نے حاصل کیا، اچھا وہ سڑکیں نہیں ہیں، اس میں بھی انہوں نے پتہ نہیں کتنے 100 کلومیٹر انہوں نے سڑکیں بنوا دی ہیں، لیکن زیادہ تر چیزیں وہ ہیومن انڈیکس کے لحاظ سے آپ یہ سوچ لیں کہ پنجاب جیسے بڑے شہر، سندھ جیسے بڑا صوبہ، KP آج
हेल्थ में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है हेल्थ का, पाकिस्तान केपी उन सबसे आगे है। कोई वजह होगी, कोई डिलीवरी हुई होगी ना तो हो गया, वैसे तो नहीं हुई ना। डॉक्टर साहब, परफॉर्मेंस में और कंप्रोमाइज़ होने में बहुत बड़ा फ़र्क है। अली अमीन गंडापुर के बारे में कहा जाता है कि वो कंप्रोमाइज़ हो गए। खान साहब इसी वाले से कहते हैं कि जब मैं बाहर आऊँगा ना सिर्फ उसको वजारत से हटाऊँगा बल्कि उसको पार्टी से भी निकालूंगा। जब खान बाहर आएगा, जब खान ये कहेगा, जब खान से सुनूंगा तो तब मैं उसकी बात को वो कर लूँगा ना। अभी तो देखें इस वजह अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग हैं वो कहते कुछ है करते कुछ है, फलाना है हो जाए। जब तक खान कुछ ना कह दे बाहर आके, दोस्तों जब तक खान बाहर नहीं आता जो चल रहा है वैसे ही चलता है। पार्टी इस वक्त वकीलों के कब्जे में, आपको लगता है में नहीं है? आपको लगता है कि खान साहब की रिहाई के लिए उस तरह कोशिशें हो रही हैं जिस तरीके से होनी चाहिए? मेरे ख्याल में खान साहब जो चीज़ है, मैं ये समझता हूँ ये खान साहब खुद ही इसको लीड कर रहे हैं। खान साहब, वरना अगर वो होती तो शायद किसी जगह पे हम लोग खान साहब के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, लेकिन खान ने कहा मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। लेकिन खान साहब से जब भी कोई मुलाकात के लिए जाता है तो वो बातें रास्ते में जो है वो बिल्कुल चेंज होकर आ जाती हैं। उनकी बहनें जब मुलाकात करके आती हैं वो बातें बिल्कुल ठीक करती हैं। कैसे कर सकते हैं? मैं खान साहब को इन्फॉर्मेशन क्या देता हूँ, हाँ, मैं जो इन्फॉर्मेशन खान साहब को दूंगा, खान साहब उसकी बेस पे मुझे एक बात करेंगे। आप वही इन्फॉर्मेशन को ज़रा चेंज करके बता देंगे तो उसका हो जाता है। मैं मिसाल देता हूँ, अगर आप एक खाना बना रहे हैं, आप उसमें नमक शुरू में डालते या एंड में डालते, खाने का टेस्ट फ़र्क हो जाएगा। आप उसमें बाज़ मसाला शुरू में डालते आखिर में डालते, उसकी जो खुशबू है वो बदल जाएगी। तो मतलब मैं मिसाल का मतलब ये था कि आप उनको क्या इन्फॉर्मेशन देंगे उसके बेसिस पे वो क्या जवाब देंगे। उनका जवाब बदल जाएगा अगर उनको इन्फॉर्मेशन गलत मिल रही है। तो तहरीक इंसाफ गोली क्यों चलाई वाली बयानी से क्यों पीछे? क्योंकि आप भी 26 नवंबर को भी वहाँ पे था, मैं भी वहीं पे। किसने कहा कि गोली आपकी चलाने मेन से? लीडरशिप तो नहीं बात कर रही उस हवाले से? सब कह रही है कल हमने उस जगह पे क्या हो रहा था, नारे क्या लग रहे थे, गोली क्यों चलाई? तो उसका कोई फायदा मतलब कि असर आ रहा है? नहीं, मैं बात सुने, जो गोली चलाने वाला उधर बैठा हुआ है, ऊपर बैठा हुआ है, तकरीर कर रहा है, वो जाके ये कहेगा कि हाँ जी मैंने इसलिए चलाई है? कभी चोर ने कहा है कि मैंने चोरी की है? नहीं लगता इंसाफ मिलेगा आपको इस पे? इन लोगों से इंसाफ नहीं।